جب بھی کوئی شپ یا کوئی بھی ویسل گہرے سمندر میں ہوتی ہے تو اس کو صرف سمندری طوفان یا اونچی لہروں سے ہی مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ان کو کچھ اور بھی ان ایکسپیکٹڈ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ پائریٹ اٹیک۔ اور صومالین پائریٹ اس کام کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ Four pirates on board. 4 pirates. ویلکم ٹو ZK ڈیکوڈر، لیٹ ڈیکوڈ اٹ ٹوگیدر۔ تو ڈیکوڈر انٹرنیشنل میری ٹائم بیورو کے مطابق شپنگ انڈسٹری کو ہر سال $16 بلین کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس نقصان کی ایک بہت بڑی وجہ ٹرانسپورٹ ڈیلے بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر پائریٹ بھی ہیں۔ ان گہرے سمندروں میں پائریٹ کا خطرہ ہر جگہ پر نہیں ہوتا، بلکہ صومالین پائریٹ ان 3 جگہوں پر زیادہ اٹیک کرتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے صومالین سی اور دوسرے نمبر پر آتا ہے گڈافوئی چینل، تیسری اور سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے گلف آف ایڈن۔ اب وہ شپ جن کو ایشیا سے یورپ جانا ہوتا ہے وہ گلف آف ایڈن کو استعمال کرتے ہوئے سوئس چینل کو یوز کر کے میڈیٹرین سی میں جاتی ہیں۔ ٹریڈ شپ کا ایک بہت بڑا حصہ گلف آف ایڈن کو یوز کرتا ہے، جس میں سب سے زیادہ آئل ویسل ہوتی ہیں، اور یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے صومالین پائریٹ کا کھیل۔ آخر کیسے لوٹتے ہیں یہ صومالین پائریٹ ان شپ کو، اور کیا وہ کامیاب بھی ہو پاتے ہیں؟ اور شپ ان پائریٹ سے بچنے کے لیے آخر ایسا بھی کیا کرتی ہیں؟ سب کچھ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ڈیکوڈر پچھلے ہزاروں سالوں سے یہ سمندری ڈاکو شپنگ انڈسٹری کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ پہلے پائریٹ اتنے ایڈوانس نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اب ماڈرن اکوپمنٹ کے بعد جہاں پر پائریٹ ایڈوانس ہوئے ہیں، وہیں پر اینٹی پائریٹ ٹیکنیک اور ویپن بھی ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ اب پائریٹ کے لیے سب سے آسان اور ایزی ٹارگٹ وہ شپ ہوتی ہیں جن پر سامان یا آئل ہوتا ہے، جس کی کچھ میجر وجہ ہے۔ اب ایسی شپ میں کریو کم سے کم ہوتا ہے۔ دوسرا، ایسی شپ کو لوٹنے پر ان کو کروڑوں کا سامان بھی مل سکتا ہے جو کہ وہ ویسل یا شپ لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر پائریٹ کا مقصد کیپٹن اور کریو کو مارنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو ہاسٹیج بنانا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا کر کے وہ شپنگ انڈسٹری سے لاکھوں ڈالر کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ پائریٹ 1 یا 2 بوٹ میں شپ کو لوٹنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہ چاروں طرف سے کافی ساری بوٹ میں آتے ہیں جو شپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، اور ان بوٹ میں ہزاروں پائریٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ شپ کے قریب پہنچ کر گولیوں سے شپ کے کیپٹن کو ڈراتے ہیں تاکہ شپ کا کیپٹن شپ کو روک لے۔ اب یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ شپ کے کیپٹن کا کام صرف شپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا نہیں ہوتا، بلکہ ویسل کی سیفٹی بھی کیپٹن کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ پائریٹ شپ کے قریب آتے ہیں، اس کے بعد یہ ویسل کے اوپر چڑھنے کے لیے گریپنگ ہک کا استعمال کرتے ہیں۔ شپ کے اوپر چڑھنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے کریو اور کیپٹن کو ہاسٹیج بنایا جاتا ہے، یا کئی کیسز میں پوری ویسل کو ہی کسی ان نون لوکیشن میں لے کر جایا جاتا ہے۔ اور اگر ایک بار ان کے قبضے میں کروڑوں ڈالر کی ویسل آ گئی تو اس بات کے اسٹرانگ چانسز ہیں کہ شپنگ کمپنی لاکھوں ڈالر دے کر اپنی جان چھڑائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شپ کے کریو ان پر واپس اٹیک کیوں نہیں کرتے؟ تو شپ کا کیپٹن اور کریو اپنے پاس اسلحہ اور ویپن نہیں رکھ سکتے۔ اگر ویپن کو یوز کیا گیا تو جس کنٹری کی لوکیشن میں وہ شپ ہوگی اس کنٹری پر اٹیک سمجھا جائے گا۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ کیپٹن اور کریو اس پائریٹ اٹیک سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پائریٹ سے بچانے کے لیے آج کی ماڈرن شپ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ جب کسی بھی ویسل کو لگتا ہے کہ پائریٹ اس کے قریب آ رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے کوسٹل سیکورٹی سروس کو انفارم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیپٹن ویسل کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے۔ سپیڈ بڑھانے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ پائریٹ ان تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ تیز چلنے کی وجہ سے شپ لہریں پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے پائریٹ کی چھوٹی موٹی بوٹ کو شپ کے قریب آنے میں کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب تک کوسٹل اتھارٹی ویسل تک پہنچے اور پائریٹ سے مقابلہ کریں، تب تک تمام کریو ممبر کا کام صرف اور صرف پائریٹ کا ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا ٹائم کریو کو ملے گا اتنا ٹائم میں کوسٹل گارڈ پہنچ آئیں گے۔ اب یہ ٹائم گین کرنے کے لیے اور خود
خود کو بچانے کے لیے کافی سارے ایڈوانس میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں نمبر 1 پر آتا ہے واٹر کینن۔ جی ہاں ڈیکوڈر، یہ واٹر کینن تقریباً تمام ہی شپ میں لگی ہوتی ہیں اور یہ پائریٹ کو روکنے کے لیے سب سے افیکٹو اور آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کی کینن یا نوزل شپ کی چاروں طرف لگائی جاتی ہیں۔ صرف ایک نوزل 1 منٹ میں 1350 گیلن سمندری پانی پھینکتی ہے، مطلب کہ ہر گزرتے ہوئے منٹ کے ساتھ 5110 لیٹر پانی وہ بھی الگ الگ نوزل سے پھینکا جاتا ہے، اور یہ اتنا پانی ہے جس سے ایک ایوریج سائز کا سوئمنگ پول صرف 10 منٹوں میں ہی بھر جائے گا، جس کا پریشر 175 PSI یا کار کی ٹائر میں بھری ہوئی ہوا سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جب اتنا زیادہ پریشر پائریٹ کی بوٹ پر پڑتا ہے تو یہ پریشر ان کی بوٹ کا توازن خراب کر دیتی ہے اور بوٹ الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ میرین گریڈ سٹین لیس اسٹیل سے بنی ہوئی اس نوزل کو کریو ممبر کیبن میں بیٹھ کر ایک جوائے اسٹک سے آپریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آٹو پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جب اتنا زیادہ پانی پائریٹ پر پڑتا ہے تو ان کی آپریٹ کرنے کی طاقت بہت کم ہو جاتی ہے اور زیادہ ٹائم وہ اپنے آپ کو ہی سنبھالنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی وہ ویسل کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں یا ان کے پاس ایک بہت بڑی یاٹ ہو تو واٹر کینن کا نشانہ ان کی یاٹ کی طرف کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یاٹ کو دور دھکیلا جا سکتا ہے۔ واٹر کینن کے علاوہ کافی ساری شپ میں اس طرح کے ویل بھی لگائے جاتے ہیں۔ پائریٹ ان ویسل کے قریب پہنچتے ہیں تو تب ان ویل کو آن کیا جاتا ہے۔ اس ویل سے نکلنے والے پانی کو پائریٹ کی بوٹ میں بھرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بوٹ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ پائریٹ کو ویسل سے دور ہٹنا پڑتا ہے۔ جب پہلے دونوں طریقے کامیاب نہ ہو پائیں تو تب استعمال کیا جاتا ہے پی ٹریپ۔ یہ شپ کی دونوں سائڈ نکلے ہوئے ہارڈ سٹیل کا سٹرکچر ہوتے ہیں جس میں سٹیل وائر لگی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی پائریٹ ویسل کے قریب آتے ہیں تب پی ٹریپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پائریٹ زیادہ تر اسپیڈ بوٹ کا استعمال کرتے ہیں جس میں ایک پروپیلر لگا ہوتا ہے۔ یہ سٹیل وائر اس پروپیلر میں جا کر پھنس جاتی ہے جس سے بوٹ کا انجن سٹک ہو جاتا ہے۔ پائریٹ بوٹ کو سٹیل وائر سے چھڑانے میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کافی سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ سب بھی فیل ہو جائیں تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ایلڈریڈ یا پھر لانگ رینج ایکوسٹک ڈیوائس۔ یہ ڈیوائس ایک خاص قسم کی ساؤنڈ ویو جنریٹ کرتی ہے جس کو سنتے ہی انسان دور بھاگ جاتا ہے، جس کی رینج 5 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اور یہ کچھ اس طرح کی آواز نکالتا ہے۔ اس ساؤنڈ کی پچ بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ اس کو انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اب اس ڈیوائس کو نہ صرف پائریٹ سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس ڈیوائس سے پروٹیسٹر کو بھی بھگانے میں مدد ملتی ہے۔ جب یہ سارے کام بھی بیکار ہو جائیں اور ان کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو ان تمام کام کے علاوہ ویسل یا شپ میں ایک الیکٹرک فینس بھی لگائی جاتی ہے۔ اب اس الیکٹرک فینس میں اتنا وولٹیج نہیں ہوتے کہ کسی کی بھی جان لے سکیں، لیکن پھر بھی اس کو ہاتھ لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ الیکٹرک فینس ہر ٹائم ہی شپ میں لگی رہے تو شپ پر بیٹھنے والے پرندے بھی مر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اٹیک کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہی اس کو فولڈ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اپریل 2009 کی ایک صبح کو جب آسمان صاف تھا اور دنیا کی ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی مارسک الباما کی ایک کارگو شپ عمان سے کینیا کی طرف جا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا اور وہ صومالین کوسٹ کے قریب سے گزر رہے تھے، لیکن پھر ان کے ریڈار میں کچھ الارمنگ نظر آتا ہے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر ہر کیپٹن کو ہوتا ہے۔ جی ہاں، صومالین پائریٹ۔ جی ہاں، ان کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی بوٹ تھیں جن میں صومالین پائریٹ تھے، اور وہ بھی 1 2 50 یا 100 نہیں بلکہ پورے 1000 بندے کی پوری ایک فوج اس جہاز پر اٹیک کرنے کے لیے جہاز کے قریب آ چکی تھی۔ اب ہر طرف ڈر تھا، ہر طرف خوف تھا۔ کیپٹن نے سارے سیفٹی میجر لے لیے تھے، کوسٹ گارڈ کو فون کر دی گئی تھی، واٹر کینن کا یوز کر دیا گیا تھا، لیکن ان سب باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ان 1000 بندے میں سے 2 صومالین پائریٹ جہاز پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے سارے کریو ممبر جس میں کیپٹن فلپ بھی شامل تھے سب کو ہاسٹیج بنا لیا تھا۔ اب یہ 2
200 سالوں میں پہلی بار ہو رہا تھا پائریٹ نے کسی امریکن شپ پر حملہ کیا ہو۔ پائریٹ نے شپ کے کیپٹن فلپ کو ہاسٹیج بنا کر اپنے ساتھ لائف بوٹ میں لے گئے اور ان کی ڈیمانڈ تھی $2 ملین۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فیول کیپیسٹی لائف بوٹ میں بہت کم ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لائف بوٹ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی۔ نیوی بوٹ نے لائف بوٹ کو ٹریک کرنا سٹارٹ کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ لائف بوٹ کو کوسٹ تک نہ پہنچنے دیا جائے، کیونکہ اگر وہ ساحل تک پہنچ گئے تو صومالیہ جیسے کرپٹ کنٹری میں ان کو ڈھونڈنا لگ بھگ مشکل نہیں تو ناممکن ہو جائے گا۔ نیوی نے ایک ہیلی کاپٹر ڈپلوائے کر دیا گیا تھا جو کہ لائف بوٹ کے پاس لو فلائٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ویو بن رہی تھی اور یہ ویو لائف بوٹ کو کوسٹ تک نہیں جانے دے رہی۔ آخر کار ایک امریکن بوٹ کو لائف بوٹ کے راستے میں لگا کر لائف بوٹ کا راستہ بلاک کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی ہیلی کاپٹر بھی ڈپلوائے تھا۔ اب 80 گھنٹوں کے بعد فیول ختم ہو گیا تھا اور پائریٹ نے نیگوسیشن سٹارٹ کر لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو صومالیہ کی کوسٹ تک سیف طریقے سے پہنچایا جائے ورنہ وہ کیپٹن کو مار دیں گے۔ لائف بوٹ میں 3 پائریٹ تھے جنہوں نے کیپٹن کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا۔ اب اگر نیوی نے ایک بھی غلط قدم اٹھایا تو ریزلٹ میں کیپٹن کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب نیوی نے 3 سنائپر منگوائے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تینوں ایک ساتھ 500 میٹر دور سے پائریٹ کو ختم کریں گے۔ اب پوزیشن سیٹ کرنے اور صحیح ٹائم کا انتظار کرنے میں کافی سارے گھنٹے گزر چکے تھے۔ آخر کار وہ ٹائم آ ہی گیا جب تینوں سنائپر کے نشانے پر آ گئے تھے۔ تینوں نیوی آفیسر نے ایک ساتھ بٹن دبائے اور کیپٹن رچرڈ کو بچا لیا گیا۔ امید ہے ڈیکوڈر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن ڈیکوڈر کیا آپ کو پتا ہے اس رات آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ دی انسنکیبل ٹائٹینک سمندر میں ڈوب گیا تھا؟ آخر وہ کون سی 6 ایسی غلطیاں تھی جو اگر نہ کی جاتی تو آج ہم ٹائٹینک کو فیلئر کی وجہ سے نہیں بلکہ کامیابی کی وجہ سے جان چکے ہوتے۔ آپ اس ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اسی ویڈیو میں۔